السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باغ مدینہ یوٹیوب چینل۔ دوستوں آج جو میری حاضری ہوئی ہے وہ اس سلسلے میں ہوئی ہے کہ آپ آئے دن سوشل میڈیا کے اوپر طرح طرح کے پوسٹر دیکھتے ہوں گے جن کو خوب دھڑلے سے شیئر کیا جاتا ہے اور ان کا عنوان ہوتا ہے جلسہ اصلاح معاشرہ، جلسہ سیرت النبی و نعتیہ مشاعرہ، ایک شام محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، قومی یکجہتی کانفرنس۔ اس طرح کے بہت سارے پوسٹر شیئر کیے جاتے ہیں گروپس کے اندر، فیس بک کے اوپر، واٹس ایپ کے اندر، آپ لگاتار دیکھتے رہتے ہیں۔ اس میں قابل غور جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اب بہت سارے پوسٹروں کے اندر جہاں پر علماء اور حفاظ ہیں جن کی صدارت کوئی عالم کر رہا ہے، ڈینر کوئی قاری ہے، اسی طریقے سے سرپرستی بھی کوئی عالم کر رہا ہے، ساتھ ساتھ میں ان نعتیہ مشاعروں کے اندر خواتین بھی شرکت کر رہی ہیں۔ آج کا جو یہ پروگرام رکھا گیا ہے وہ اسی سلسلے میں رکھا گیا ہے۔ چند موضوعات کو طے کیا گیا ہے اور انہی موضوع کے مطابق انشاءاللہ آپ حضرات کو باتیں سننے کو ملیں گی۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتلا دوں کہ ہمارے اس پروگرام میں کون کون ساتھ میں جڑنے والے ہیں، کچھ آڈیو کے شکل میں، کچھ ویڈیو کے شکل میں۔ تو سب سے پہلے میں بتلا دوں ہمارے ساتھ جڑیں گے انشاءاللہ مفتی رحیق حنفی صاحب لکھیم پوری، اسی طریقے سے مفتی ہلال صاحب لہر پور سیتاپور ہمارے ساتھ جڑیں گے، اور مولانا ہاشم سیفی ہمارے ساتھ جڑیں گے لکھیم پوری، اسی طریقے سے مولانا غفران بن یعقوب قاسمی لکھیم پوری ہمارے ساتھ جڑیں گے، اور مفتی محمد طارق صاحب قاسمی مظاہری لہبڑی لکھیم پور یہ ہمارے ساتھ انشاءاللہ جڑیں گے، اور میں آپ کو جو موضوع بتانے جا رہا ہوں اس کے بارے میں اپنی بات رکھیں گے۔ چند عنوان ہیں، میں آپ حضرات کو بتلا دوں۔ ایک عنوان ہے کہ مروجہ مشاعرے، اسی طریقے سے دوسرا عنوان ہے نعتیہ مشاعروں میں علماء اور حفاظ کے ساتھ خواتین کی شرکت، اسی طریقے سے تیسرے نمبر پر عنوان ہے غزلیہ مشاعروں میں خواتین کے ساتھ ساتھ میں علماء اور حفاظ کی شرکت۔ 4 نمبر کا جو عنوان ہے یہ ہے کہ شاعروں کا بڑی بڑی ڈیمانڈ کرنا، کوئی 25,000، کوئی 50,000، کوئی 10,000، اور عوام انہیں خوشی خوشی دیتی بھی ہے۔ نمبر 5 کا جو ہمارا عنوان ہے یہ ہے کہ پروگرام کا عنوان رکھا جاتا ہے جلسہ سیرت النبی و نعتیہ مشاعرہ، جلسہ اصلاح معاشرہ و نعتیہ مشاعرہ، لیکن مقرر صرف ایک بلایا جاتا ہے جبکہ شعراء 10-10، 5-5 بلائے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے 6 نمبر پر ہے کہ ان مشاعروں سے جو مروجہ مشاعرے ہیں اسے امت مسلمہ کے لیے کیا سبق ملتا ہے، کیا نتیجے نکل کر کے آتے ہیں، اور ہمیں بچنا چاہیے یا نہیں بچنا چاہیے ان مروجہ مشاعروں سے۔ یہی ساری کی ساری باتیں اس ویڈیو کے اندر، اس لائیو کے اندر کی جائیں گی۔ تو یہ جو پروگرام رکھا گیا ہے یہ اردو ادب کے بالکل بھی خلاف نہیں ہے۔ کوئی یہ سمجھے کہ آپریشن مشاعرہ عنوان رکھ دیا پروگرام کا، اس کا کیا مقصد ہے؟ اردو کی یا ادب کی کسی طریقے کی کوئی مخالفت نہیں کی جائے گی۔ یہاں پر تو اس بارے میں بات کی جائے گی کہ آج کل مشاعرے خوب ہو رہے ہیں، جلسوں سے زیادہ مشاعرے ہونے لگے ہیں، ناچنے گانے والے طرح طرح کے طرز اپنا کر کے عوام کو لوٹتے ہیں، عوام کو ٹھگتے ہیں، اسی کے سلسلے میں بات کی جائے گی۔ اب تو اس سے بڑھ کر کے اور کہ جہاں پر علماء اور حفاظ ہیں اسی اسٹیج کے اوپر خواتین نے بھی آنا شروع کر دیا ہے۔ آپ نے ابھی ایک دیکھا ہوگا جس کے اندر یہ ساری کی ساری چیزیں موجود تھیں۔ اسی طریقے سے ابھی ایک بہار کا بھی پوسٹر وائرل ہوا، اس میں بھی کچھ خواتین کی شرکت تھی۔ تو دوستوں میں نے آپ حضرات کو یہ چند باتیں بتلائی ہیں، اسی کے متعلق آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ بات کی جائے گی۔ تو آپ لاسٹ تک جڑے رہیں اور ساتھ ساتھ میں اپنے کمنٹ کا اظہار بھی کرتے رہیں، اس کے متعلق کیا کہنا ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتلاتے رہیں۔ تو سب سے پہلے میں اپنی بات پیش کرنے کے لیے دعوت دوں گا حضرت مولانا مفتی رحیق حنفی قاسمی صاحب لکھیم پوری سے کہ وہ اپنی بات رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبہ نستعین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین۔ سب سے پہلے میں معذرت خواہ ہوں کہ میں جمعیت کے اسفار کی وجہ سے ویڈیو کی شکل میں پیغام آپ کو ارسال نہیں کر سکا۔ آپ نے جو عناوین میرے سامنے پیش کیے ہیں وہ تقریباً 6 عناوین ہیں، اور امید قوی ہے کہ جن علماء کرام کو آپ نے اس پروگرام میں شامل فرمایا ہے انہوں نے مفصل انداز میں اس پر گفتگو فرما دی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام تر حضرات کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ میں بڑے اختصار کے ساتھ اس موضوع پر کچھ کہنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ دور حاضر میں منعقد ہونے والے مشاعرے 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 وہ مشاعرہ جس کا تعلق دین سے ہو، یعنی جو نبی کے نام پر منعقد ہوا ہو،
نمبر 2 وہ مشاعرے جن کا تعلق نبی کے نام سے نہیں بلکہ دنیا سے ہو، یعنی غزلیات سے ہو۔ جو مشاعرے منقبت کے حوالے سے ہوں یا نعت کے حوالے سے ہوں یا حمد کے حوالے سے ہوں، ایسے مشاعروں میں شرکت کرنا اور ایسے مشاعروں کو سننا بہرحال درست اور جائز ہے، لیکن دور حاضر کے ان شعراء کو سننا یا اپنے مشاعرے میں بلانا کسی بھی صورت درست نہیں ہے جو نعت پڑھتے ہوئے رقص و سرور کی کیفیت اختیار کر لیتے ہیں، یعنی ایسا لگتا ہے کہ وہ ڈانس کر رہے ہوں، ناچ رہے ہوں، رقص و سرور کی کیفیت میں مبتلا ہوں۔ اب یہاں ایک بات واضح رہنی چاہیے کہ اگر وجد کی کیفیت آ جائے، نعت پڑھتے ہوئے یا نعت سنتے ہوئے وجد کی کیفیت طاری ہو جائے، کوئی جھوم کر سبحان اللہ کہہ دے، جھومنے کا مطلب رقص نہیں، وجد کی کیفیت مراد ہے، اگر کوئی اس طرح سے سبحان اللہ یا الحمدللہ یا بے شک یا اس انداز میں کہ شان نبوی کے منافی وہ حرکت نہ ہو، تو ایسی صورتیں تمام تر صورتیں درست ہیں۔ جیسا کہ ابھی ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں مفتی تقی عثمانی صاحب مفتی انس یونس صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک سلام سن رہے ہیں اور وجد کی کیفیت مفتی صاحب پر پوری طرح حاوی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دور حاضر کے نعتیہ مشاعروں میں جو لڑکیوں کو مدعو کرنے اور اسٹیج کی زینت بنانے کا جو رواج عام ہو رہا ہے، وہ کسی بھی صورت درست اور قابل برداشت نہیں ہے۔ ایسی صورتوں کے خلاف بہرحال ایکشن لینا چاہیے، اور اگر آپ کی دسترس میں ہو تو اس پروگرام کو کسی بھی صورت کینسل کرانا چاہیے۔ اور مجھے افسوس ہے کہ اپنے نام کے ساتھ حافظ و قاری کا لقب لگانے والے لوگ اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ علماء کرام، قراء کرام، شعراء کرام، حفاظ کرام کا برہنہ خواتین کے ساتھ اسٹیج پر بیٹھنا اور ایک دوسرے کا کلام سننا کسی بھی صورت درست نہیں ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ آج کل جو رواج چل پڑا ہے ہائی ڈیمانڈ کا، 30,000، 40,000، 50,000، 60,000، 1 لاکھ، 2 لاکھ، 3 لاکھ، تو یہ جائز تو دور کی بات کسی بھی طرح سے درست بھی نہیں معلوم ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج کل اگر ایک متوسط آدمی اپنے دروازے پہ بلا کر نعت سننا چاہے یا نعت کا پروگرام کرانا چاہے تو ہائی ڈیمانڈ کی وجہ سے وہ نہیں بلا پاتا، اس لیے یہ بالکل مناسب نہیں معلوم ہوتا۔ پانچویں بات یہ ہے کہ جلسہ سیرت النبی اور نعتیہ مشاعرہ کے عنوان سے جو پروگرامات آج کل ہو رہے ہیں ان میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ مقرر فقط ایک ہوتا ہے اور شعراء کرام کافی ہوتے ہیں۔ تو کیا اس طرح سے پروگرام کرنا کہ فقط ایک مقرر بلانا اور عنوان دینا جلسہ سیرت النبی و نعتیہ مشاعرہ درست ہے یا درست نہیں ہے؟ تو اس صورتحال میں فقط یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ صورت بالکل درست ہے میری معلومات کے مطابق۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جلسہ سیرت النبی و نعتیہ مشاعرہ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے جلسہ سیرت النبی کا کہ جلسہ سیرت النبی کا عنوان دیا گیا ہے تو 6-7 تقریریں اس کے اندر ہونی چاہیے۔ اب اگر کوئی کہے کہ تناسب ہونا چاہیے شعراء میں اور مقررین میں، تو میں فقط یہی کہنا چاہوں گا جلسہ سیرت النبی کا عنوان دیا گیا ہے، جلسہ سیرت النبی سے کوئی یہ نہ کہے کہ اس کے اندر تقریر ہی ہونا چاہیے۔ جلسہ سیرت النبی کا اگر کوئی ترجمہ کرنا چاہے تو اس کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اس محفل میں سیرت کی باتیں ہونی چاہیے، چاہے وہ نظم کی شکل میں ہو چاہے وہ نثر کی شکل میں ہو۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جلسہ سیرت النبی و نعتیہ مشاعرہ کے عنوان سے کوئی پروگرام کیا جا رہا ہے اور اس میں ایک ہی مقرر کو مدعو کیا گیا ہے اور اس نے بیان کیا ہے، تو ایسی صورت میں اس طرح کے پروگرامات درست ہونے چاہیے اور ان پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، بہتر صورت یہ ہے کہ ایک مقرر کے بجائے دیگر مقررین کو بھی مدعو کر لینا چاہیے۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گا شعراء کرام سے بھی اور مشاعرہ کرانے والوں سے بھی کہ براہ کرم اللہ کے نبی کے نام پر ہونے والے مشاعرے میں عوریاں یا کسی بھی طرح کی خواتین کو مدعو ہرگز نہ کریں، اور شعراء کرام سے یہی گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو اس قسم کے مشاعرے میں مدعو کیا جائے جہاں پر خواتین کو بھی مدعو کیا گیا ہو تو اللہ کے واسطے ایسے پروگرام میں شرکت کرنے سے بالکل انکار کر دے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کا اجر دنیا کے اندر ہی دے گا، کیونکہ اگر آپ نے اس کا انکار کر دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پیسوں کے لیے نہیں بلکہ نبی کی محبت میں نعت پڑھ رہے ہیں، اور یقین جانیے اللہ نے جو آپ کو نام اور مقام دیا ہے یہ مدحت سرائی کی وجہ سے دیا ہے، نبی کی نعت پڑھنے کی وجہ سے دیا ہے، اور یہ دولت بہت عظیم ہے۔
لوگ چاہتے ہیں کاش میری آواز اچھی ہوتی تو میں نعت پڑھتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نعمت ہر ایک کو عطا نہیں کرتا۔ آپ حضرات کو جو مقام و مرتبہ ملا ہے یہ نبی کے نام پر ملا ہے، نبی کی نسبت کی بنیاد پر ملا ہے، اس لیے اس کو ہر ایسی جگہ جا کر جہاں پر نبی کی شان کے منافی کام ہو رہے ہوں وہاں جا کر اس طرح کی نعمت کو ضائع کرنا یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ان باتوں پر مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام امت مسلمہ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تو دوستو یہ تھے مفتی رحیق حنفی صاحب قاسمی، جو بہت ہی خوبصورت انداز میں بہت ہی اچھی باتیں رکھ رہے تھے۔ اب میں آگے دعوت دوں گا مفتی ہلال صاحب لہر پوری قاسمی سے کہ وہ اپنی بات کو ہم لوگوں کے سامنے رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ چند سوالات جو ہمارے سامنے زیر غور ہیں، انشاءاللہ اس پہ مختصر سی بات آئے گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مروجہ مشاعرے کی حیثیت کیا ہے۔ جہاں تک ان مشاعروں کی حیثیت کی بات ہے تو یہ واضح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت کہنا، سننا، اس کے لیے لوگوں کو جمع کرنا بشرطے کی شرعی محظورات پر مشتمل نہ ہو، باعث خیر و برکت ہے اور سعادت دارین۔ چونکہ یہ ایک دینی کام ہے، اس لیے اس میں ایسے شعراء جو دینی امور کا اہتمام نہ کرتے ہوں یا نعتیہ اشعار کو گانوں کے طرز پہ پڑھتے ہوں یا ان کو ایسی نعتیہ مجلسوں میں مدعو کرنا جائز نہیں۔ اسی طرح مروجہ مشاعرہ چونکہ طرح طرح کے مفاسد پر مشتمل ہوتے ہیں، مثلا نماز وغیرہ کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا، اور اکثر شعراء جو ہوتے ہیں وہ علم و شریعت سے بالکل ناواقف ہوتے ہیں۔ نعت میں ایسے مضامین کہے جاتے ہیں جو حد شرع سے بڑھے ہوئے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ایسے مشاعرے اکثر اوقات میں مضر اور موجب وبال ہو جاتے ہیں، اس لیے ایسے مشاعروں سے پرہیز ضروری ہے۔ ہاں اگر اس طرح کے مفاسد نہ پائے جائیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ رہی بات نعت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں، خواتین کی شرکت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لائے ہوا دین ہمیں یہ بتلاتا ہے اور ہر سب کو معلوم ہے، خواتین کے سلسلے میں جو شرعی حدود ہیں، پردے کا اہتمام وغیرہ، جس طریقے سے ان نعتیہ مشاعروں میں خواتین کی شرکت ہو رہی ہے، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ لوگوں نے شریعت اسلامی کی دھجی اڑا دی۔ ایسے نعتیہ مشاعرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے خلاف بھی ہیں، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے منشا کے خلاف ہیں، اور ایسے علماء اور حفاظ کو قطعاً ایسے نعتیہ مشاعرے میں بالکل شریک نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایسے نعتیہ مشاعرہ کا بائیکاٹ کر دینا چاہیے۔ تیسری بات ہوتی ہے غزلیہ مشاعرے میں خواتین کے ساتھ علماء اور حفاظ کی شرکت ہے، تو جو نعتیہ مشاعرہ میں مفاسد ہیں وہی غزلیہ مشاعرہ میں بدرجہ اولا مفاسد ہے، اس لیے اس میں بھی بچنا چاہیے اور اس میں بھی بچنا چاہیے۔ اب رہی چوتھی بات کہ شاعروں کی بڑی بڑی ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ عبادت ہے تو عبادت کو عبادت کے طور پہ کیا جائے۔ ہمارے اسلاف اور بزرگوں میں عموماً اجلاس اور ایسے نعتیہ مشاعروں کا رواج تو نہیں تھا، ادھر 10-15 سال سے مسلسل یہ رواج بڑھتا چلا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہر جگہ ایک بڑی رقم امت کی ان لوگوں کے اوپر خرچ کی جا رہی ہے، جو یقیناً ایسے شعراء ہوتے ہیں جن کو شریعت اور سنت کا کوئی لحاظ اور پرواہ نہیں ہوتی ہے، اور وہ لوگ جو صرف محض آواز کی بنیاد پر پچھلے زمانے کے جس طرح قوال ہوا کرتے تھے یا ناچنے گانے والے ہوتے تھے وہی انداز اختیار کرتے ہیں، اسی انداز کی طرح نعت پڑھتے ہیں،
اور اسی انداز پر جب تک کہ رقم ان کو نہ ملے اور جب تک ان کا سلسلہ رقم کا چلتا رہتا ہے وہ مائک نہیں چھوڑتے۔ تو ظاہر بات ہے وہ اس کو عبادت سمجھ کے نہیں کر رہے، بلکہ ماشاءاللہ مفتی ہلال صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز سے بہت ہی قیمتی باتیں بتلائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ان سے اسی طریقے سے انشاءاللہ آپ آگے مفتی حسین احمد صاحب شاہجہاں پوری آپ کے سامنے اپنی بات رکھیں گے، ان کو بھی بغور سماعت کریں۔ اللہ کے دین کے لیے اور تمام طرح کے وہ مسائل اور تمام طرح کے حالات جو امت کے سامنے ہیں ان پر خرچ ہوتا تو یقیناً تو دوستو یہ تھے مفتی حسین احمد صاحب شاہجہاں پوری، جنہوں نے بہت ہی خوبصورت انداز سے بہت ہی قیمتی باتیں رکھی ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طریقے سے مشاعروں کی بھرمار ہو رہی ہے، آنے والے وقت میں امت یہ بھول جائے۔ اب میں گزارش کروں گا مولانا ہاشم صاحب سے کہ مولانا ہاشم صاحب اپنی بات رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنے کا مقصد کیا ہے؟ یہی دیکھنے میں ملتا ہے کہ بہت ساری جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں جلسے میں ایک جلسہ سیرت النام بھی ہوتا ہے اور ساتھ میں نعت مشاعرہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ تھے ہاشم سیفی صاحب جو اپنی بات کو رکھ رہے تھے اور بہت ہی بے باک انداز میں انہوں نے اپنی بات کو رکھا ہے۔ اب آگے ہم دعوت دیتے ہیں۔ وہ سننے والے اور سنانے والے سب کے سب فرائض کے چھوڑنے والے ہوتے ہیں، نہ ان کو شریعت سے تعلق، نہ سنت سے تعلق، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی محبت ہے۔ اور اب ہم دعوت دیتے ہیں مولانا غفران بن یعقوب قاسمی صاحب کو کہ وہ اپنی بات کو رکھیں۔ اور ایک اچھا لگتا ہے اس لیے منورنجن کے طور پہ وہ بلاتے ہیں، اور اس کے علاوہ تو یہ تھے ہمارے سامنے مولانا غفران بن یعقوب قاسمی صاحب جنہوں نے اپنی بات کو بہت ہی خوبصورت انداز سے رکھا۔ اب آپ حضرات کے سامنے میں گزارش کروں گا حضرت مولانا مفتی محمد طارق صاحب قاسمی مظاہری سے کہ وہ اپنی بات کو رکھیں۔ نعت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تبرکاً پڑھ لیں تو میرے حساب سے یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اور ماشاءاللہ سبھی حضرات نے بہت ہی قیمتی باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں۔ واقعتاً یہ کرتے ہیں، خاص کر نعت پاک کا اہتمام کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، نہ وہ لازم ہے کہ ہر مجلس میں اس طرح کا اہتمام کیا جائے۔ اس لیے سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ اس طرح کے نعتیہ مشاعرے جس میں خاص طریقے سے خواتین کی جو شرکت ہو، یا اس طرح جو موجودہ وقت میں مروجہ نعتیہ مشاعرہ چل رہا ہے، ان سب کا بائیکاٹ کیا جائے، اور ایسے لوگ جو علماء حضرات ہی زیادہ تر اس میں ملوث ہیں اور وہ کراتے رہتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، ایسے علماء کو بچنا چاہیے تاکہ امت کسی طرح کی تباہی میں نہ گرے، ورنہ اگر یہی صورتحال رہی تو امت انہی تمام سارے معاملات میں پھنس جائے گی۔ ہم تو کہا کرتے ہیں کہ اہل بدعت ہمیشہ ہم سے ہر چیز میں نقل کرتے تھے، لیکن افسوس تو یہ ہے کہ آج جب مسئلہ نعت نبی کا آیا تو ہمارے لوگوں نے اہل بدعت سے جا کر کے اپنی مشابہت اختیار کر لی اور ان سے نقالی کرنی شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور موجودہ وقت اس طرح کے حالات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ماشاءاللہ مفتی ہلال صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز سے بہت قیمتی باتیں بتلائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں گزارش کروں گا مولانا ہاشم صاحب سے کہ مولانا ہاشم صاحب اپنی بات رکھیں۔ وَبِهِ نَسْتَعِينُ اما بعد، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ آج کل سوشل میڈیا پر بہت سارے اشتہارات تشہیر کیے جا رہے ہیں جس میں عنوان یہ ہوتا ہے جلسہ اصلاح معاشرہ و نعتیہ مشاعرہ، ایک شام محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، آل انڈیا نعتیہ مشاعرہ، اسی طرح کے عنوانات ہوا کرتے ہیں۔ پھر اس میں صدارت کسی عالم صاحب کی ہوتی ہے، قیادت کسی مفتی صاحب کی ہوتی ہے، حمایت کسی قاری صاحب کی ہوتی ہے، پھر اس مجلس میں ناچنے والی نام ہوا کرتے ہیں جو اپنے کو شاعرہ کہتی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کرنے کے لیے وہ آتی ہیں، اور کچھ شاعر بھی ہوتے ہیں۔ اور دیکھنے میں یہ بھی بات آئی ہے کہ ان میں اکثر کیا شاعر ہیں اور شاعر ہیں تو اس میں سب چور ہوتے ہیں، کوئی اپنا کلام لکھنے والے نہیں ہوتے ہیں، اکثر و بیشتر اس میں چور ہوتے ہیں۔
بہرحال یہ تو عنوان نہیں ہے، اس پہ تو بات نہیں ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے یہ خواتین مستورات اسٹیج پہ جاتی ہیں، وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشعار پڑھتی ہیں. اس سے کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے. یہاں تک کہ نوازل نامی کتاب میں کہا گیا ہے کہ زنے ہم زن است. ابن حمام نے فرمایا کہ زنے ہم زن است، عورت کی آواز بھی عورت ہے. اسٹیج پہ کیا لینے جاتی ہیں؟ یہ مفتی صاحب ان کو کیوں بلاتے ہیں؟ کمیٹی والے ان کو کیوں بلاتے ہیں؟ چورا پیسوں کی لالچ میں پہنچ جاتے ہیں، داڑھی کاٹے فٹ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مونچھوں کو اچھی طرح پست کرو اور داڑھی کو بڑھاؤ. لیکن ہمارے علماء شاعر ایسے ہیں کہ وہ داڑھی کاٹتے ہیں، پھر اسٹیج پہ جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے شان میں اشعار پڑھتے ہیں. یہ کیسے نبی کے عاشق ہیں؟ دیکھو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کرنے والے شعراء ہیں، ان سے میری یہ درخواست ہے، جس اسٹیج پر لڑکیاں ناچنے کے لیے جائیں، اپنے حسن کی نمائش کرنے کے لیے جائیں، آپ حضرات اس اسٹیج پر قطعاً نہ جائیں، وہاں قطعاً شرکت نہ کریں. منع کر دیں کہ ہم ایسے جو ہے اسٹیج پہ ایسی مجالس میں ہم شرکت نہیں کر سکتے. بھی کہنا چاہوں گا، اگر تم کو ناچنے کا اتنا ہی شوق ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے کیوں جاتی ہو؟ تم کسی طوائف کے ساتھ جاؤ، وہاں ناچو. تمہارے اور ان میں بالکل بھی فرق نہیں ہے. تم اسلام کے وقار کو گرا رہی ہو، تم اسلام کے وقار کو نیچا کر رہی ہو. لیکن یہ کمیٹی والے زنخے جو ہوتے ہیں، یہ شہرت کے پجاری ہوتے ہیں. ان کا تو اپنا نام روشن کرنا ہے. ان کا نام روشن ہو جائے، دین اسلام برباد ہو رہا ہے، مٹ رہا ہے تو مٹنے دو، کوئی پرواہ نہیں، لیکن ان کا نام روشن ہو جائے. یہ کمیٹی والے تھے، اگر ان کے گاؤں میں جو مکتب چل رہا پوچھ لیا جائے کہ مکتب میں پڑھانے والے مدرس کی تنخواہ کتنی دیتے ہو، تو 4,000 دینے میں موت آتی ہوگی. 10,000 20,000 پیسہ خرچ کرتے ہیں، اس میں کوئی پرواہ نہیں. عوام سے یہ درخواست کروں گا کہ مشاعروں کے لیے، اس طرح کے محافل کے لیے جو بھی چندہ مانگنے آیا، خبردار اس کو ذلت سے بھگائیے، وہاں سے اس کو رسوا اور ذلیل کر کے وہاں سے ہی بھگائیے. اور ایسی محفلوں میں چندہ ہرگز مت دیجیے. اگر اس طرح کے آپ محافل اور مجالس کریں گے تو قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا، آپ کے محلے میں فلاں بہن فلاں لڑکی کی شادی ہونی تھی، اس کے والد کے پاس، والدین کے پاس اتنا سرمایہ نہیں تھا کہ وہ شادی کر سکے، لیکن تم تو 2-2 لاکھ روپیہ خرچ کر کے یہ مشاعرہ کر رہے تھے. پوچھا جائے گا. میرے بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہو، شہرت کمانا چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، تو آپ کے گاؤں میں بہت سے غربا ہوں گے، بہت سے مساکین ہوں گے، ان کے اوپر خرچ کرو. ایک کمیٹی بناؤ، اس میں روپیہ جمع کرو، چندہ کر کے جمع کرو. پھر جو محتاج ضرورت مند ہیں ان لوگوں پہ خرچ کرو، تو دنیا میں بھی نام روشن ہوگا اور آخرت میں بھی نام روشن ہوگا. دیکھو، یہ مشاعرہ اس طرح بند نہیں ہو سکتا. امت کو سمجھانا ہوگا. عوام اگر سمجھ جائے گی تو یہ مشاعرہ بند ہو سکتے ہیں، لیکن اگر عوام نہیں سمجھی تو یہ مشاعرہ بند نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان ہجڑوں کا تو یہ پیشہ ہی ہے. وہ تو آئیں گی، چاہے جو کچھ کہہ ڈالو ان کو، وہ تو آئیں گی اسٹیج پہ. لیکن اگر مشاعرے کو بند کرنا ہے، اس وبا کو ختم کرنا ہے، سب سے پہلے عوام سے مخاطب ہونا پڑے گا. بہرحال زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے اپنے شعر سے بات کو ختم کرتا ہوں. میری ہر بات زمانے کو بری لگتی ہے، پھر بھی حق گوئی سے پرہیز نہیں کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو یہ وبرکاتہ. تھے ہاشم سیفی صاحب جو اپنی بات کو رکھ رہے تھے، اور بہت ہی بے باک انداز میں انہوں نے اپنی بات کو رکھا ہے. ہم دعوت دیتے ہیں مولانا غفران بن یعقوب قاسمی صاحب کو کہ وہ اپنی بات کو رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین، آئے دن کوئی نہ کوئی فتنہ دیکھنے کو ملتا ہی رہتا ہے. انہی فتنوں میں سے ایک فتنہ مشاعرہ ہے. وہ کوئی بھی مشاعرہ ہو، نعتیہ مشاعرہ ہو، غزلیہ مشاعرہ ہو، آل انڈیا مشاعرہ ہو، کوئی بھی ہو. آپ نے ایک عنوان سنا ہوگا کہ آل انڈیا مشاعرہ یا نعتیہ مشاعرہ یا غزلیہ مشاعرہ. یہ مشاعرے پہلے دور کی طرح نہیں ہو رہے ہیں. پہلے مشاعرے کرنے کا مقصد ہوتا تھا اردو ادب کو فروغ دینا. اب اس دور میں اردو ادب کا جنازہ نکالا جا رہا ہے. ایک پوسٹر نظر سے گزرا جس کا عنوان میں نے دیکھا، اس پر لکھا تھا نعتیہ مشاعرہ. اب نعتیہ مشاعرہ نعتیہ عین سے ہونا چاہیے اور لکھا تھا الف سے. تو یہ اردو ادب کا جنازہ نکلنا نہیں پھر کیا ہے؟ اور مشاعروں میں ایسے شعراء کو مدعو کیا جاتا ہے جن کو اردو پڑھنا تو دور کی بات، اردو کے الف سے واقفیت نہیں ہے.
अब आप बताइए जो उर्दू ना पढ़ पाता हो भला वो उर्दू अदब की खिदमत कैसे करेगा। दूसरी बात, इतने दिन आपने देखा होगा कि गजलिया मुशायरों में शायर और शायरात एक स्टेज पर जाकर मुशायरा पढ़ते हैं, खूब इश्कबाजी करते हैं, और उन्हीं मुशायरों में कुछ अपने आप को मौलाना कहने वाले आगे कासमी भी लिखते हैं, नदवी भी लिखते हैं, मज़ाहिरी भी लिखते हैं, दाढ़ी भी काटते हैं। कुल मिला के बात यह है कि मदारिस को बदनाम करने वाले कुछ शोरा हैं जो गजलिया मुशायरों में भी शिरकत करते हैं। लेकिन अभी इससे बड़ा फितना एक उभरा है, वो भी सुन लीजिए। एक पोस्टर नजर से गुजरा, उसमें देखा तो उन्वान था नातिया मुशायरा, एक शाम मुहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम, और नातिया मुशायरा है। उसमें 4-6 शायरात थी और 4-6 शोराए कराम थे। उनमें से कुछ शोरा आलिम थे और कुछ शोरा हाफिज थे, जबकि इन उलमाए कराम पर यह मुशायरा अच्छा भी नहीं लगता कि नातिया मुशायरे के नाम पर यह क्या हो रहा है, वो भी उलमाए कराम के सामने। हर चीज पैसा नहीं होता, अकाउंट में पहले से पैसा आ गया बस मजा ही मजा। मौजूदा दौर में जो शोरा कराम की बहार चली है, इसमें कुछ शोरा दाढ़ी इस तरह रखते हैं कि उनको मुशायरों में, गजलिया मुशायरों में बुलाया जाए वहां भी शिरकत कर ले, जलसों में बुलाया जाए वहां भी शिरकत कर ले और कोई टोक भी ना सके। जिस तरह गानों के लहजों में या भाड़ की तरह आवाजों में नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ढोंग किया जा रहा है और कौम का बहुत बड़ा सरमाया खर्च किया जा रहा है। मुशायरों में देखो तो कुछ शोरा कव्वाल बनकर आते हैं, लाल पीले कपड़े पहनकर स्टेज पर आते हैं, वो लिबास जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकरूह कहा है वो लिबास पहन कर आते हैं। अक्सर शोरा इकराम का यही हाल है और स्टेज पर नाचने के अलावा और कोई काम करते नहीं है। अगर यही सिलसिला चलता रहा तो वो वक्त दूर नहीं है कि इस्लाही मजलिसों और वाज और नसीहत के सिलसिले बंद होकर कौम में इस तरह इस्लाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर गवैये पैदा होंगे। ये नया फितना, इसके बारे में तो सोचा भी नहीं था कि नातिया मुशायरे में भी शायरात शिरकत करेंगी। ये सोचा भी नहीं था कि नातिया प्रोग्राम भी इस हद तक गिर सकते हैं कि इसमें लड़कियों का इंतखाब किया जाए। अब आप ही बताइए कि वो जो पोस्टर था नातिया मुशायरे का और उसमें शायरात भी थी, शोराए कराम भी थे, तो उस प्रोग्राम में, उस नातिया प्रोग्राम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ होगी या इन शायरात के जुल्फों पर अशार पड़े जाएंगे और गुंडागर्दी होगी। ऐसे प्रोग्रामों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ के बजाय इन शायरात के मेकअप का दीदार किया जाएगा। और उस प्रोग्राम में जो शोराए कराम हैं सब माशाअल्लाह हाफिज हैं, आलिम हैं, दाढ़ी बढ़िया रखे हैं, ऐसा नहीं कि काटते पीटते हो। और इससे बड़ी बात यह है कि उस प्रोग्राम में सदारत, क़यादत, सरपरस्ती वगैरह का जो ओहदा संभाले हुए हैं वो सब आलिम हैं, मुफ्ती हैं। आखिर मुसलमानों को क्या हो गया कि नातिया मुशायरे के नाम पर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर नाच गाने करवा रहे हैं। अब आप ही बताइए कि इस नातिया मुशायरे में जितने शायर नहीं हैं उससे ज्यादा शायरात हैं। लड़कियां जो नाते पढ़ने आएंगी वो भी बेपर्दा होकर, और अगर बापर्दा होकर आए फिर भी उनके लिए कोई जवाज नहीं कि इस तरह की महफिल में, इस तरह की मजलिस में वो शिरकत करें। उनकी शायरी सुनने तो कोई नहीं जाता, हाँ, लिहाजा उनका दीदार करने उनके चाहने वाले जरूर जाते हैं। मुशायरों में शायरात की शिरकत अब तो कसरत से होने लगी, अगरचे वो मुशायरे नातिया ही क्यों ना हो, नातिया मुशायरों में शायरात की शिरकत होने लगी। सबसे बड़ा फितना तो यही है। मुशायरों का ये तरीका खिलाफ शरा है। आज से 20 साल पहले मुशायरों में तो कम अज कम, वो भी गजलिया मुशायरों की बात कर रहा हूं कि गजलिया मुशायरों में तो कम अज कम इतना होता था कि शायरात मुकम्मल पर्दे में तो नहीं लेकिन इतने पर्दे में हुआ करती थी कि उनके जुल्फों पर ओढ़नी और सीने पर कपड़ा जरूर होता था। और अब ऐसा लगता है कि ये शायरा नहीं बल्कि नाचने वाली आ गई है। उस वक्त यूं था कि शायरात की शायरी और उसकी सुरीली आवाज ही का जलवा हुआ करता था, और अब ये होने लगा है कि शायरात के लिबास ने भी अपना जलवा दिखाना शुरू किया, अपना जादू दिखाना शुरू कर दिया। अब लोग शायरात को सुनने कम जाते हैं, ज्यादातर उनके दीवाने अपनी आंखें सेकने जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आंखों का जिना देखना है और कान का जिना सुनना है। अब इस हदीस से पता चला कि जो लोग शायरात को देखने या लड़कियों को देखने जाते हैं वो आंखों के जिना में मुब्तला होते हैं। मजहब इस्लाम ने औरतों को पर्दे में रहने का और अपने आप को छुपाए रखने का। तो ये थे हमारे सामने मौलाना गुफरान बिन याकूब कासमी साहब, जिन्होंने अपनी बात को बहुत ही खूबसूरत अंदाज से रखा। अब आप हजरात के सामने मैं गुजारिश करूँगा हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तारिक साहब कासमी मज़ाहिरी से कि वो अपनी बात को रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तबीयत ख़राब थी, आवाज़ भी साथ नहीं दे रही थी, लेकिन मौलाना मकसूद कासमी साहब का मुतालबा है कि मैं जल्द ही कुछ गुजारिशात आपके सामने रखूं।
तो जिन निकात पर बात करने के लिए कहा गया है उनमें से पहला नुक्ता है मुरवजा मुशायरे। तो मुरवजा मुशायरों में अगर गजलिया मुशायरों को देखा जाए तो मैं समझता हूं कि 3 चीजें हैं जिन्होंने मुशायरों का माहौल खराब किया है। अगर वो 3 चीजें ना हो तो फिर ये मुशायरे सही नहज पर आ सकते हैं। पहली चीज है मुशायरों में शायरों के नाम पर गवैयों की आमद। जो मुशायरों में शायर कह के बुलाए जा रहे हैं इनमें अक्सरियत गवैयों की है। शायर तो बस एक आधी ही हैं जो साहिब कलाम होते हैं, वरना गवैये आते हैं किसी से कहलवा के, किसी से मांग कर, किसी से खरीद कर ला के कलाम पढ़ देते हैं और शायर समझे जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना। और जो है अलमिया ये है कि हमारे बहुत से लोग वो हैं जानते हुए बुलाते हैं कि ये दूसरों से लिखवा के लाते हैं समझते हैं, जानते हैं, फिर भी उन्हें बुला रहे हैं। तो ये मुशायरों में शायरी के नाम पर बहुत बड़ा झूठ, बहुत बड़ा फरेब और बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। दूसरी चीज है तरन्नुम की मारा मारी। जब से मुशायरों में तरन्नुम से अशार पढ़े जाने लगे, यानी तरन्नुम की मारा मारी हो गई, अक्सरियत तरन्नुम से पढ़ने लगी, तब से मुशायरों की रूह खत्म हो गई। न शेर समझे जा रहे हैं, न सही शेर कहे जा रहे हैं, और न ही सही शेरों पर दादो तहसीन से नवाजा जा रहा है। तरन्नुम में आकर अच्छा से अच्छा शेर मर जाता है और घटिया से घटिया शेर तरन्नुम में आकर दादो तहसीन का मुस्तहिक बन जाता है। अच्छा से अच्छा शेर जो दीवान में आना चाहिए, दीवान की जीनत हो सकता है, वो शेर तरन्नुम अच्छा ना होने की वजह से मर जाएगा। और घटिया से घटिया शेर की मजमून भी सही नहीं है, काफिया रदीब भी सही नहीं है, बल्कि बहर से भी बाहर है, वो शेर आकर अगर कोई गाने वाला अच्छा मिल गया तो दादो तहसीन का मुस्तहिक बन जाता है। लोग उछल उछल के दाद देते हैं। तो ये आजकल के मुशायरों का दूसरा बहुत बड़ा अलमिया है। मैंने पड़ोसी मुल्क के बारे में सुना कि अभी तक वहां ये रिवाज था कि जब मुशायरों में शायरों को दावत दी जाती थी तो लिफाफे के यानी दावतनामे की पुश्त पर लिख दिया जाता था कि बराए करम आप तरन्नुम से पढ़कर हमारे मुशायरे का माहौल खराब ना करें। तो हमारे यहाँ भी ये होना चाहिए, ताहत लफ्ज शायरी को रिवाज देना चाहिए। वो शुअरा जो अच्छे अशार पढ़ें, ताहत लफ्ज पढ़ें, एक आध तरन्नुम से हो जाएं, सीधा साधा तरन्नुम तो कोई बात नहीं, कोई हरज नहीं, लेकिन ये नहीं कि बस तरन्नुम ही को तरजीह दी जाए। जब ताहत लफ्ज शायरी को रिवाज दिया जाएगा, ताहत लफ्ज पढ़ने वाले होंगे तो शेर सुने जाएंगे, शेर समझे जाएंगे, शेर कहे जाएंगे। तो दूसरी बात यह है कि तरन्नुम की मारामारी जो है इसने बहुत मुशायरों का माहौल खराब कर दिया है। तीसरी चीज है मुशायरों में खवातीन की आमदो कसरत। जब से मुशायरों में खवातीन ज़र्क़ो बर्क़ लिबास के साथ, मेकअप के साथ, बनाव सिंगार के साथ, अपनी दिलकश अदाओं के साथ शिरकत करने लगी हैं, उस वक्त से मुशायरों की रूह ही परवाज कर गई है, ख़त्म हो गई है। मुशायरों की रूह ही उस वक्त से ख़त्म हो गई है, क्योंकि उस वक्त से जब लोग मुशायरों में आते हैं तो शेर सुनने के लिए नहीं आते हैं, शेर समझने के लिए नहीं आते हैं, अच्छे शेर पर दादो तहसीन देने के लिए नहीं आते हैं, बल्कि वो शायरात का रक्स देखने के लिए, शायरात की बजाय अगर मैं रक्कासा कहूँ, क्योंकि शायरात तो होती नहीं, शेर कहने कहाँ आते हैं, इनको रक्कासा कहना चाहिए, तवाइफ कहना चाहिए इन्हें, कि इनकी अदाएं, इनका रक्स, इनके नाजो अंदाज देखने के लिए वो आते हैं। तो ये तीसरा बहुत बड़ा अलमिया है। अगर ये तीन चीजें ना हो तो मुशायरे अपनी नहज पर आ जाएंगे, सही नहज पर। अगर हम हिंदुस्तान में होने वाले मुशायरों का तकाबुल करें पड़ोसी मुल्क के मुशायरों से, पाकिस्तान के मुशायरों से, या फिर दुबई है, कतर है, बहरीन है, यहाँ जो मुशायरे मुनाकिद हो रहे हैं अदबी, उनसे तकाबुल करें तो हमारे यहाँ के मुशायरों का मेयार काफ़ी गिरा हुआ है। और इन मुशायरों की वजह से लोग ये समझ रहे हैं, दुनिया ये समझ रही है कि हिंदुस्तान में शेर और शायरी का मेयार गिर गया है। अभी
ایک صاحب نے پڑوسی ملک سے لکھا کہ پاکستان کی شاعری کا معیار ہندوستان کی شاعری سے کافی بلند ہے. تو ہمارے ایک ساتھی شاعر نے جواب دیا کہ معذرت کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے. اپنی ہندوستانی شعراء سے معذرت کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے، کیونکہ آپ کے پاس جو کچھ پہنچ رہا ہے اس کے اعتبار سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دوسری جگہ کی شاعری کا معیار ہندوستان کی شاعری سے بڑھا ہوا ہے. ہندوستان کی شاعری کا معیار، کیونکہ آپ کے پاس جو ہے جو کچھ پہنچ رہا ہے وہ ہے رقاصاؤں کی ادائیں. آپ کے پاس جو کچھ پہنچ رہا ہے وہ ہے گانے والوں کے گانے شاعری کے نام پر. تو ان کو دیکھ کر کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ ہماری شاعری کا معیار ہندوستان کی شاعری سے بڑھا ہوا ہے. تو بہرحال اس پر محنت کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر نعتیہ مشاعروں کی بات کی جائے تو گویوں کی آمد یہ تو ہے ہی نعتیہ مشاعروں میں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے بہت سے احباب یہ جانتے ہیں کہ اسے شعر کہنا نہیں آتا ہے، یہ کوئی شاعر نہیں، تب بھی اسے شاعر کہہ کے بلاتے ہیں. اشتہار میں نام اس کا شاعر اسلام حسن الہند پتہ نہیں کیا کیا لکھ دیتے ہیں اور اسے شاعر کہہ کے بلاتے ہیں. ناظم بھی چلا چلا کے شاعر اسلام اسے کہے گا، شاعر کہتے ہیں. تو یہ جھوٹ اور فریب نعتیہ مشاعروں میں بھی ہے. اسی طریقے سے نعتیہ مشاعروں میں ترنم کی مہاماری وہ تو ہے ہی. بس ترنم ہی سے جو پڑھتے ہیں انہی کو شاعر سمجھا جاتا ہے، یہی نعت لکھتے ہیں، یہی نعت کہتے ہیں، یہی سمجھا جاتا ہے بس. باقی اگر کوئی ترنم سے نہ پڑھے تو وہ کہیں گے یہ تو نعت اس نے کہاں پڑھی، اس نے تو شعر سنائے بس ایک دو. تو ترنم کی مارا ماری یہ بھی ہے نعتیہ مشاعروں میں. خواتین کی آمد نہیں ہو رہی تھی اور سوئے قسمت کہ اب یہ بھی شروع ہو گیا ہے. خواتین بے پردہ ہو کر نعتیہ مشاعروں میں آنے لگی ہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ ہمارے علماء اور حفاظ بھی شریک ہو رہے ہیں. شرم نہیں آتی ہے انہیں، ڈوب مرے چلو بھر پانی میں کہ نعتیہ محفل جسے دینی پروگرام کا وہ نام دیتے ہیں اور اس میں سراسر گناہ ہو رہے ہیں، جرائم ہو رہے ہیں. اور پھر ظلم بالائے ظلم، جرم بالائے جرم یہ ہے کہ نعت پڑھنا جو عبادت تھا اسے ایک کاروبار بنا لیا گیا ہے. جو شاعر نعت پڑھنے کے لیے آتا ہے تو اس کی ڈیمانڈ ہے باقاعدہ، کوئی 20,000، کوئی 25,000، کوئی 30,000. تو انہوں نے نعت کو عبادت سے نکال کر کاروبار بنا دیا ہے. تو اب اس کی کہاں سے گنجائش ہو سکتی ہے، کہاں سے اس کی گنجائش؟ اب یہ ڈیمانڈ کرتے کیوں ہیں؟ یہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ہم بیوقوف بنے ہوئے ہیں، عوام بیوقوف بنی ہوئی ہے ان کے ڈیمانڈ پورے کرتی. اور دینی مشاعروں، دینی مجلس کے نام پر، دینی جلسے کے نام پر، دینی پروگرام کے نام پر چندہ کرتے ہیں. تو عوام اگر بیوقوف ہے، عوام بھولی بالی ہے، سیدھی سادی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا استحصال اس طرح کیا جائے، دینی پروگرام کے نام پر اس کا گلا کاٹا جائے. تو یہ نعتیہ مشاعرے جو ہیں، میں کہتا ہوں کہ یہ جو مروجہ نعتیہ مشاعرے ہیں ان کی کہیں سے کہیں تک گنجائش نہیں ہو سکتی. شاعروں کے نام پر گویوں کی آمد ہو رہی ہے. اچھے اشعار سنانے کے بجائے گانے کی طرز پر نعتوں کو پڑھا جا رہا جو سراسر ناجائز ہے. اور نعت کو عبادت کی بجائے ایک کاروبار بنا لیا گیا ہے. اور اب خواتین کی جو شرکت ہو رہی ہے تو ظلم بالائے ظلم ہے. تو یہ جو نعتیہ مشاعرے ہیں ان کی گنجائش میرے خیال میں نہیں. نعتیہ محفل منعقد کرنا جائز ہے، عبادت بھی بن جاتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ باشرہ مرد حضرات نعت پڑھنے والے ہوں. نعت کو عبادت کے طریقے پر پڑھا جائے، گانے کے طرز پر نہ پڑھا جائے. اگر یہ خرابیاں نہ ہو تو نعتیہ محفل منعقد کرنا کوئی برا نہیں، غلط نہیں. باشرہ شاعر بلائیے، اگر انہیں دور سے آ رہے ہیں کرایہ وغیرہ دے دیا جائے، کچھ ہدیہ بھی پیش کر دیا جائے، تب بھی کوئی حرج نہیں. لیکن باقاعدہ متعین کرنا، ڈیمانڈ کرنا، لڑائی جھگڑا نہ ملنے پر لڑائی جھگڑا کرنا، یہ تو اس بات کی علامت ہے کہ آپ نے نعت پڑھنے کو ایک کاروبار بنا لیا ہے. بلکہ کاروبار سے ہٹ کے قوم کو جو ہے قوم کے استحصال کا ذریعہ بنا لیا ہے، قوم کو لوٹنے کا ذریعہ بنا لیا ہے.
ये शायर नात पढ़ने के लिए नहीं आते हैं, इबादत करने के लिए नहीं आते, बल्कि कौम को लूटने के लिए आते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि इस तरह के जो नातिया मुशायरे हैं, और कौम को चाहिए कि बाइकाट करें, 1 रुपया भी चंदा इस तरह के नातिया मुशायरों के लिए ना दे। एक और नुक्ता इसमें है कि जलसा सीरतुन नबी मुनाकिद किया जाता है, और उसमें एक मुकर्रिर और बहुत सारे शायर बुला लिए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। एक मुकर्रिर को जो बुलाया जाता है तो किसी ना किसी मकसद के चंदा करवाने के लिए बुलाया जाता है, या इसलिए बुलाया जाता है ताकि जो संजीदा लोग हैं तकरीर के नाम पर वहां जमा हो जाएं। वरना इसमें भी शायर वैसे बोलना ऐसा कर सकते हैं, अगर अच्छे शायर हों, 4-5 आप नातिया मुशायरा करें। अच्छे शायर मतलब बाशरा शायर हों, इबादत के तौर पर नात पढ़ने वाले हों, नात को कारोबार ना बना रखा हो, आप उन्हें 4-5 को बुला लें, एक मुकर्रिर बुला लें, नातिया महफिल उसका नाम रखें, जलसा सीरतुन नबी ना रखें, वरना फिर इसकी कोई जरूरत वैसे नहीं है। आखिरी जो नुक्ता है, उम्मत मुस्लिमा के लिए मुशायरों से क्या सबक मिलता है। मेरे ख्याल में ये कहना चाहते हैं कि अब उम्मत को क्या करना चाहिए। तो उम्मत को करना क्या चाहिए कि इन मुशायरों का बायकाट करें। हमारे उलमाए किराम, बुजुर्गान दीन, उनके प्रोग्राम करवाएं। पहले इस्लाही जलसे होते थे, सीरतुन नबी के जलसे होते थे, इस्लाह मुआशरा के जलसे होते थे, तो लोगों पर एक असर जाता था। बुजुर्गान दीन आते थे, उनकी ज़ात का भी असर जाता था, उनकी बात का भी असर होता था लोगों पर, और लोगों की किसी ना किसी दर्जे में इस्लाह होती थी। लेकिन जब से ये नातिया मुशायरे, मुरव्वजा नातिया मुशायरे चले हैं, वो जलसे बिल्कुल नेस्तो नाबूद हो गए हैं, प्रोग्राम नेस्तो नाबूद हो गए, इस्लाही मजलिसें नेस्तो नाबूद हो गई हैं। अगर कोई जलसा और प्रोग्राम होता है तो उसमें 4-5-7 शुआरा को दाखिल करके उसको बिगाड़ दिया जाता है। तो जो इस्लाही प्रोग्राम पहले होते थे उनको मुनाकिद करने की ज़रूरत है, और अगर नातिया मुशायरे रखे जाएं, नातिया महफिलें रखी जाएं, तो ढंग की शरीयत के मुताबिक रखी जाएं। बाशरा नातखा और शायर आएँ, जो नातखा हों उन्हें नातखा कहा जाए, जो शायर हों साहिब कलाम उन्हें शायर कहा जाए। इबादत के तौर पर नबी की मोहब्बत में नात पढ़ते हों, नात को उन्होंने लूटने का जरिया ना बना रखा हो, नात खानी को कारोबार ना बना रखा हो, तो फिर कोई हरज नहीं। नात पढ़ना तो बजाते खुद एक इबादत है। और ये बातें जो मैं कह रहा हूँ, और जितने भी लोग इस तरह की बातें करते हैं, तो ऐसे नहीं करते हैं कि उन्हें शायरों से जलन है या मुशायरों से जलन है। नहीं, सबको पता है कि मेरा शेर व शायरी से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। मैंने तो उस वक्त शेर व शायरी शुरू की थी जब ना बड़ा मोबाइल था, ना फेसबुक, व्हाट्सएप, इनका तस्वुर भी नहीं था ज़माना ये तालिब इल्मी में। और उस वक्त मैंने फ़न उरूज़ की फ़ारसी की किताबें पढ़ी, उर्दू की किताबें पढ़ी, पुराने लोगों से राबिते करके जो है इल्म उरूज़ हासिल किया था। और फिर उस वक्त जब ज़्यादा किताबें भी दस्तयाब नहीं थी, तो मैंने इल्म उरूज़ में किताब लिखी थी, जिसे पढ़कर सैकड़ों जो है शुआरा मेयारी शायर बने। तो हमने इसमें मेहनत की है, बड़े बड़े शुआरा के कलाम का लगातार मुताला किया है, अल्लामा इकबाल के कलाम का मुताला किया है लगातार। तो इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि बड़े बड़े उलमा और शुआरा उदबा कलाम को पसंद करते हैं। तो हमने मेहनत की है, और जो भी मेहनत जो जिसने भी की होगी, तो इस तरह की लूट मार जो चल रही है, धोखा फरेब, इससे उसे तकलीफ पहुँचेगी। तो हमें तकलीफ पहुँचती है, इसलिए हम ऐसी बातें कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि इस तरह के मुशायरों में मैं शिरकत भी नहीं करता हूं। पिछले साल एक मुशायरे में मेरा नाम सर फहरिस्त बड़ा लिखा गया था मुकर्रिर के तौर पर, तो मैंने उसमें जाने से इनकार कर दिया था, शिरकत नहीं की थी। इस साल भी एक मुशायरा जिसमें माशाल्लाह बड़े बड़े गवैये आ रहे थे, तो मेरा नाम उसमें सबसे बड़ा था मुकर्रिर के तौर पर। तो मैंने सिर्फ इनकार ही नहीं किया, बल्कि अपना नाम भी उस इश्तिहार से निकलवा दिया, उन्हें इश्तिहार बदलना पड़ा। तो ये जो कुछ भी हो रहा है गलत हो रहा है। ज़रूरत है कि जो संजीदा मिजाज और समझदार लोग हैं वो इसमें पहल करें, समझें, और जो सही हो उसे सही कहें और सही करें, और जो गलत हो उसे गलत कहें, और गलत जो कुछ भी हो रहा है उसे खुद भी छोड़ दें और दूसरों को भी उसको जो है छोड़ने की तरगीब दें। मौलाना मकसूद कासमी साहब ने जो प्रोग्राम किया है ये बड़ी अच्छी पहल है, इससे हकीकत सामने आएगी, ये पता चलेगा कि सही क्या है गलत क्या है। अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए और हम सबको सही तरीके पर अपने तमाम उमूर को अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह सभी हजरात ने बहुत ही कीमती बातें आप हजरात के सामने रखी हैं।
वाक़तन ये मुरव्वजा मुशायरे बंद होने चाहिए और इनका बाइकाट करना चाहिए। आवाम की बहुत ही गाढ़ी कमाई इन मुशायरों के अंदर जा रही है, बर्बाद हो रही है और कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम का यही मकसद था कि उम्मत को सही चीज़ बताई जाए, सही रास्ता बतलाया जाए। बाकी अल्लाह तबारक व तआला हिदायत देने वाला है, अल्लाह जिसको चाहेगा उसी को हिदायत नसीब होगी। हम और आपका काम है सिर्फ कहना सुनना, एक दूसरे से कहते सुनते रहना, ताकि क़यामत के दिन कल को सवाल ना किया जाए कि फ़ला आदमी ने ऐसा ऐसा किया तो तुमने उसको मना क्यों नहीं किया, तुमने उसको रोका क्यों नहीं। अल्लाह से दुआ करेंगे अल्लाह तबारक व तआला इन उलमा इकराम ने जो जो बातें भी रखी हैं, अल्लाह तबारक व तआला उसी के मुताबिक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फ़रमाएँ। दोस्तों, अब इस लाइव को ख़त्म किया जा रहा है। आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ साथ में इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले कि हाँ, ये वाक़तन मुरव्वजा मुशायरे बंद होने चाहिए। अल्लाह हमें भी और आप सबको भी तो अमल की तौफीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।